چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بہت پرانے دور کی بات ہے جب انسان، جنات اور جادوگر ایک ہی دنیا میں ایک ہی ساتھ رہا کرتے تھے۔ اس وقت ایک خوبصورت سی سلطنت میں بادشاہ جہانگیر اور ملکہ مہر النساء کی ایک ہی بیٹی تھی، ایک بہت ہی خوبصورت، پیاری مگر خاموش اور اداس شہزادی۔ ہر رات شہزادی کو ایک ہی خواب آتا کہ ایک شاندار سا شہزادہ اسے پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے، شہزادی مہروش، مجھے بچا لیجیے اس قید سے۔ یہی وجہ تھی کہ شہزادی ہر وقت اداس۔ ایک دن محل کی پرانی لائبریری میں شہزادی نے پائی ایک قدیم کتاب جس میں لکھا تھا کہ روشن کوہ کے پرلے کنارے پر قید ہے ایک شہزادہ جس کا نام ہے آیان، اور اسے بچا سکتی ہے صرف ایک ہی شہزادی جو بہادر اور نیک دل ہو۔ یہ پڑھ کر شہزادی نے محسوس کیا کہ وہ خواب نہیں حقیقت ہے، تو اگلے ہی دن شہزادی نے بڑے دربار میں کہا کہ میں شہزادہ آیان کو آزاد کروا کے رہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا خواب بھی سنایا۔ یہ سن کر بادشاہ چلانے لگا کہ وہ صرف افسانہ ہے۔ پھر شہزادی نے جواب دیا کہ مجھے اس افسانے کو حقیقت بنانے دیجیے، اور پھر روتے ہوئے شہزادی کو رخصت کیا۔ شہزادی کا سفر شروع ہو چکا تھا، وہ جنگلوں سے گزری۔ اپنے گھوڑے پہ سوار اس نے کئی جنگلی دریاؤں کو پار کیا اور مختلف کریچرز سے لڑائی بھی کی۔ آخر کار وہ روشن کوہ پہنچی جہاں پر جادوگر زرکان نے شہزادہ آیان کو برف میں قید کیا ہوا تھا۔ شہزادی کو دیکھتے ہی جادوگر بولا کہ اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو تم بھی ایسے ہی قید ہو جاؤ گی، لیکن شہزادی نے ہمت سے کام لیا اور قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے عمل شروع کیا، جس سے آہستہ آہستہ شہزادہ آیان کی برف پگھل کر ٹوٹنے لگی اور شہزادہ آیان آزاد ہو گیا۔ اسی اثنا میں شہزادی چمکنے لگی اور شہزادے نے اسے تھام لیا۔ تب شہزادے نے کہا، تم ہی ہو وہ جو میرے خواب میں آتی ہو، کہ تبھی اچانک جادوگر زرکان نے حملہ کر دیا۔ ابھی وہ شہزادی پر اٹیک کر ہی رہا تھا کہ شہزادہ آیان نے شہزادی کو بچا لیا، اور پھر دونوں نے مل کر جادوگر زرکان کا مقابلہ کیا اور جادوگر کو شکست ہوئی۔ پھر شہزادی اور شہزادے کے درمیان ایک خوبصورت لمحہ دکھایا جاتا ہے، اور جب شہزادی واپس لوٹتی ہے تو بادشاہ اسے گلے لگا کر کہتا ہے کہ تم میری بیٹی، تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اور پھر ایک جشن کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں شہزادی مہروش اور شہزادہ آیان کی شادی کر دی جاتی ہے، اور پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ شہزادی مہروش اب ملکہ مہروش بن چکی ہیں، اور پھر آخر میں شہزادی مہروش اور شہزادہ آیان کی بیٹی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام انہوں نے مہر النساء رکھا۔ یہی ان دو پیار کرنے والوں کی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آج بھی پیار کرنے والے دل سے ان دونوں کو یاد کریں تو ان کی چھوی آسمان کے ستاروں میں نظر آتی ہے، کیونکہ ان کی محبت امر ہو گئی تھی، اور سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔